اس رات میں جاگنے کا مقصد کیا ہے؟ اس رات میں عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھوں گا۔ بعض بندے اس رات میں جاگنے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ہم بیدار رہیں، چاہے وہ تاش کھیلتے ہوئے، چاہے وہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے، چاہے وہ ہوائیاں پٹاخے چلاتے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے رات جاگنا ہے۔ تو بھائی ایسی رات جس میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام کیے جائیں، اس رات میں جاگنے کے بجائے سو جانا بہتر ہے، تاکہ سو جائے گا گناہوں سے تو بچے گا نا۔ بھئی جاگنا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، رب تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کیے جائیں۔ آج میرے ذہن میں ایک بڑا اچھا سا پوائنٹ آیا تھا، میں آپ کو وہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس رات میں جاگنا ہے، رب کی عبادت کرنی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو میں درس دے رہا ہوں اس لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح یہ لاک ڈاؤن کر دیے گئے ہیں، تو اب جو ہماری مساجد میں شب برات کی رات میں اجتماعی طور پر عبادت کی جاتی تھی، ہو سکتا ہے وہ بھی نہ ہو سکے۔ مساجد میں بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے، ساری رات مسجدیں کھلی رہتی تھی، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی صلاۃ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ سلسلہ اب نہ بن پائے۔ تو لہٰذا یہ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ میرے اس نسخے پر عمل کریں۔ اس رات میں جاگنا ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرنی ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ بڑی توجہ سے ذرا نقطہ سننے والا ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، ایک بندہ وہ ملزم ہے، اس پر الزام لگا کہ اس نے جرم کیا ہے، اس کا مقدمہ چلتا ہے۔ اب جج لگا ہے فیصلہ کرنے، فیصلہ لکھنے، اور ملزم موجود نہیں ہے، بندہ موجود نہیں ہے، وہ جو مرضی اس کی قسمت میں فیصلہ لکھ دے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ملزم موجود ہے، جج لگا ہے فیصلہ لکھنے، اب وہ کچھ ندامت کے آنسو بہا لیتا ہے اور عرض کرتا ہے جج صاحب میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے اوپر ترس کھائیں، میں غریب آدمی ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ تو اگر جج کے اندر تھوڑا سا بھی رحم کا مادہ ہوگا، تھوڑا سا بھی رحم کا مادہ ہوگا، وہ اس کی سزا میں کمی ضرور کر دے گا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ تو بس یہ سمجھ لو کہ یہ 15ویں شب رب تعالیٰ نے ہماری قسمت کا فیصلہ لکھنا ہے، اور اگر ایک بندہ سو رہا ہے جو مرضی فیصلہ لکھ دیا جائے، اور اگر ایک بندہ جاگ رہا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے اور یہ دعا کر رہا ہے اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، یا اللہ میری بری تقدیر کو اچھی میں تبدیل فرما دے، تو میں کہتا ہوں کہ
جب ایک عام جج جو ہے جس کے دل میں تھوڑا سا رحم کا مادہ ہو اور بندہ گڑ گڑا رہا ہو اس کی سزا میں کمی کرتے، تو جو ارحم الراحمین ہے، سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا، آج اس رات جب فیصلہ لکھنے لگے اور اس کی تقدیر میں کوئی سزا لکھی جانے لگی ہے اور بندہ سجدے میں پڑا رو رہا ہے اور عرض کر رہا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا اللہ بے شک تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ اس کی سزا کو معاف کر دے، اس کی خزانوں میں کیا کمی آ جائے۔ تو وہ جو شب برات کی رات ہے، اس کے لیے ایک بڑی پیاری دعا جو مجھے مفتی عزیز احمد صاحب بدایونی رحمت، جامعہ نعیمیہ کے بہت بڑے مفتی، انہوں نے مجھے یہ یاد کروائی تھی، اور میں عرض کروں گا اگر ہو سکے تو آپ سب اس کو یاد کرو۔ وہ دعا ہے اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، اے اللہ میری بری تقدیر کو اچھی میں تبدیل فرما دے، میری بری تقدیروں کو اچھی میں تبدیل فرما دے۔ اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، اے اللہ میری بری تقدیروں کو اچھیوں میں تبدیل فرما دے۔ اگر آپ حضرات دعا یاد نہیں کر سکتے تو ترجمہ یاد رکھیں، اے اللہ میری بری تقدیروں کو اچھی میں تبدیل فرما دے۔ ویسے ہے آسانی، اللہم بدل، اے اللہ بدل دے، سوء تقدیرنا بری تقدیروں کو بالخیر اچھی سے، بالکل آسان سی ہے، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، اے اللہ میری بری تقدیروں کو اچھی سے بدل دے۔ تو ہو سکے یہ دعا بھی یاد کریں، اور ایک یہ دعا اللہم انکا عفو تحب العفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو مجھے معاف کر دے، یا غفورو یا غفورو یا غفور، اے معاف کرنے والے، اے معاف کرنے والے، اے معاف کرنے والے۔ یہ بھی بہت ہی پیاری دعا ہے، بلکہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، پردہ فرما گئی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اللہم انکا عفو، فرماتے عفو کیا ہے؟ عفو کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں معاف کرنا، لیکن کہنے لگے کہ اس کا صحیح ترجمے کے لیے کوئی لفظ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہم نے کہا جی اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم سنیں گے تو آپ کی طبیعت یار خوش ہو جائے گی۔ فرمانے کہ ایک بندہ عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ہے اور اس کے جرم سارے ثابت ہو جاتے ہیں، سارے جرم ثابت ہو جاتے ہیں، اور اب وہ انتظار میں ہے کہ مجھے سزائیں سنائی جائیں گی، اور جرم بھی اتنے بڑے ہیں کہ جو سب سے بڑی سزا ہے وہ مجھے سنائی جائے گی۔ اتنے میں جج کہتا ہے اور جائے تو چلا جا، جا تن معاف کیتا، جا تن چھڑیا۔ فرمایا یہ جو ادا اس کی ہے کہ سارے جرم ثابت ہو جائے اور پھر وہ کہتے جا چلا جا،
فرمایا اس ادا کو کہتے ہیں معاف کرنا، عفو کرنا، کہ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں سارے جرموں کا اقرار کرتا ہوں، اور رب فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ یہ ادا جو ہے، جا 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 نکل جا، فرمایا یہ ادا جو ہے، اس ادا کا نام عفو ہے۔ تو بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں سارے جرموں کا اقرار کرتا ہوں، اور جو سب سے بڑی سزا ہے میں تسلیم کرتا ہوں، میں اس کا مستحق ہوں، لیکن میں تجھ سے انصاف نہیں مانگتا، میں تجھ سے عفو اور درگزر کا سوال کرتا ہوں کہ تو فرما دے جاؤ چلا جا، جا تجھے معاف کیا۔ یہ اس ادا کا نام عفو ہے۔ لیکن ایک بات میں پھر ضروری عرض کروں گا، یہ میری بات پتہ نہیں آپ کو پسند لگے یا نہ پسند لگے، یہ تھوڑی سی بات میری ذرا توجہ سے سن لینا، اللہ کرے یہ میری بات دلوں میں اتر جائے۔ آپ حضرات ایک دودھ والے کی دکان پر برتن لے کر جاتے ہو اور اس کو پیسے بھی دے دیتے ہو، بھائی یہ 2 کلو دودھ مجھے برتن میں ڈال دے۔ وہ دودھ والا برتن کو دیکھتا ہے اس میں گندگی لگی ہے، غلاظت لگی ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہو، بات سچی کرنا، وہ دودھ بیچ میں ڈال دے گا؟ ہائے 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 یار، کیسی کمال میں نے مثال دی ہے۔ دودھ والے کو دودھ کے پیسے بھی دے دیے، اس کے باوجود وہ دودھ گندے برتن میں نہیں ڈال رہا۔ ارے جب دودھ والا دودھ جو ہے وہ گندے برتن میں نہیں ڈالتا تو پھر اللہ کا نور ہمارے گندے سینوں میں کیسی آئے گا؟ خدا را اگر اس رات میں فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، کما حقہ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس رات کے آنے سے پہلے اپنے سینوں کو پاک کر لو۔ اور رب تعالیٰ نے بتلا بھی دیا ہے یہ سینہ گندا کیسی ہوتا ہے، اور ان گندگیوں سے اپنے سینوں کو پہلے ہی پاک کر لو تاکہ اس میں اللہ کا نور اتر سکے۔ وہ برائیاں کون کون سی بتلائیاں؟ ایک تو میں نے کل بتلائی تھی کہ شراب کا عادی اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا، اور دوسرا سنو، ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ سے بددعائیں لینے والا، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، یہ اللہ کی رحمت سے اس برکت والی رات میں بھی محروم رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں فائدے کی بات تو یہ ہے، اس رات سے اگر صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو جن کے والدین زندہ ہیں، ایک زندہ ہے یا دونوں زندہ ہے، اگر وہ ناراض ہے تو ان کو راضی کر لو، ان کے پاؤں پکڑ کے رونا شروع کر دو، چھوڑو ہی نہ، یہ مت کہو ابا تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، نہ نہ نہ، یہ کہو کہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ اگر میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک حدیث مبارکہ بھی سنا دوں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام علیہم رضوان کے درمیان جلوہ افروز ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کے آگے دست شفقت دراز کر دینا۔
ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اگر باپ ظلم کرے اولاد پر تو پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں ظلم کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے ایک بندہ نا اپنے ماں باپ کو برا بلا کہہ رہا ہے، میں نے کہا یار وہ ابے کو برا کیوں کہتا ہے اور باپ کو برا کیوں کہتا ہے؟ وہ کہنا جی میرا باپ ظلم بڑا کرتا ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا ظلم کرتا ہے؟ کہنے لگا جی کو پتر نو سب کچھ دے جا رہے۔ ہمارے ہاں عموماً ظلم اسی کو سمجھتے ہیں، اور جی اسی دے پتر ہے نا، ایک ہی پتر کو سب کچھ دیا جا رہا ہے اور ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو آؤ اس کا جواب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی طلب کرتے ہیں۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ماں باپ ظلم کریں تو پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی وہ تیرا باپ ہی ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا پڑے۔ تجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ باپ کو گالیاں نکال، تجھے یہ اجازت نہیں ہے کہ باپ کے گریبان پکڑ، تو اپنے باپ کو دھکے دے کے باہر نکال۔ فرمایا تیرا باپ تیرے ساتھ ظلم بھی کرے پھر بھی تجھے اس کے ساتھ اچھائی کرنے کا ہوگا۔ آج ماں باپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ یار میری بات نہ مانو، قرآن کی بات مانو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی بات تیرے مزاج کے خلاف ہو تو فرمایا خبردار ان کے سامنے تم میں اوف بھی نہیں کرنا۔ عربی زبان میں کسی کی سرزنش کے لیے جو سب سے ہلکا لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے اف۔ اوئے اوئے یہ کیا کر دیا؟ او فرمایا اتنی بات بھی باپ کو نہیں کہنی، اتنی بات بھی ماں باپ کے لیے نہیں استعمال کرنی۔ علماء کرام فرماتے ہیں عربی زبان میں اگر اف سے اور بھی ہلکا لفظ کوئی ہوتا تو رب تعالیٰ وہ بھی استعمال کر دیتا۔ فرمایا جو سب سے ہلکا لفظ ہے سرزنش کے لیے رب تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا ہے، اور جو ماں باپ کو گالیاں نکال رہے ہیں، ماں باپ کی غیبتیں چغلیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ان کا کیا انجام بنے گا؟ تو خدا نہ اگر اس راز سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اپنے برتن کو پاک کرو، اپنے برتن کو پاک کرو۔ اگر کوئی شراب کا عادی ہے سچی توبہ کر لے، ماں باپ کا گستاخ ہے، ماں باپ کا بے ادب ہے، ماں باپ سے معافی مانگ لے۔ اسی طرح جو کالے پیلے کرنے والے ہیں، جادو ٹونا کرنے والے، یقین جانو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور ان کالے پیلے کرنے والوں کے لیے پیسے ہیں۔ آج ہماری اکثریت اس طرف لگی ہوئی ہے، بابوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور وہاں جا کے کرتے کیا ہیں؟ حضرت صاحب کوئی ایسا بندہ ہے جو گیا ہو کہ جناب میرا بھائی جو ہے اس کا کاروبار نہیں چلتا تو کوئی تعویذ ایسا دے دو اس کا کاروبار چلنا لگ پڑے؟ جو بھی جاتا ہے برائی کے لیے، میرے پر آدھی دکان بہت ہی چل دی ہوتا بیڑا گرک ہو جائے، میرے بھائی کے گھر میں
سکون ہے بس آپس میں لڑائی ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، فلاں کا رشتہ ہو رہا ہے وہ ٹوٹ جائے، فلاں کا اولاد ہونے والی اولاد بند ہو جائے۔ یار میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں غلط ہوں تو بھائی میری جھولی میں ڈال دو کہ حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ یار کسی کا برا کر کے تمہارا اچھا ہو جائے گا، ایسا ممکن ہے؟ کسی کا برا کر کے تم چاہو تمہیں سکون مل جائے گا؟ یا یہ ورقہ ہی پھاڑ دو۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ارے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا بھلا چاہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، میرے بڑے محبت پیار سے اس کو بلایا ہے، فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے۔ یار اس سے اور آگے میں کیا بات کہوں کہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ بندہ جو میری مخلوق کی بھلائی کرنے والا ہے، اس کے اوپر مال خرچ کرتا ہے، اس کو روٹی کھلاتا ہے۔ جیسے آج کل لاک ڈاؤن ہے، ہمارے کئی پڑوسی ایسے جو بیچارے دہاڑی دار تھے، اب ان کے چولہے گرم نہیں ہو رہے، فرمایا ایسے وقت میں جو ان کو کھانا کھلاتا ہے اور اپنا مال ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دے۔ تو مخلوق کے خدا کا برا کر کے تمہیں کوئی انعام مل جائے، اور یقین جانو مجھے اس قدر دکھ ہوتا ہے، یہ کالے پیلے جادو ٹونا کرنے والے، میری بات سے کوئی بندہ غلط مطلب نہ لے لے، ایسے تعویذات جس میں قرآنی اعمال ہوں، قرآنی الفاظ ہوں، ایسے تعویذات کرنا جائز ہے، لیکن ایسے تعویذ گنڈے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کالے پیلے کرنے والے، کفریہ کلمات جس میں لکھے ہوں، ایسا عمل کرنے والا بھی کافر ہے، کروانے والا بھی کافر ہے۔ جیسے کوئی عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی ہندوؤں کے پاس جا رہا ہے، یار مجھے یقین جانو سمجھ نہیں لگتی کہ مخلوق خدا کا برا کرنے کے لیے دولت تو کیا، دولت ایمان بھی اپنے ہاتھ سے دھونا پڑے تو ایمان بھی ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہے۔ ایمان جاتا ہے تو چلا جائے، بس فلاں بندے کا برا ہو جائے۔ یہ آج ہمارے ہاں یہ سلسلہ عام چل رہا ہے۔ خدا را اگر کوئی اس برے دھندے کے اندر شامل ہے، وہ اس بابرکت رات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر لے۔ سچی توبہ کرے گا تو برتن صاف ہوگا تو اس میں اللہ کا نور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق